اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 45 نمبر دعا کا تذکرہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ماہ رمضان کے اختتام پر ماہ رمضان کو ودا کرتے ہوئے یوں دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، جو اپنے احسانات کا بدلہ نہیں چاہتا اور اپنی عطاؤں پر نادم نہیں ہوتا اور کسی کو صرف عمل کے برابر بدلہ نہیں دیتا، تیرا احسان ابتدائی ہوتا ہے اور تیری معافی تیرے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، تیرا عقاب بھی انصاف کا تقاضا ہے اور تیرا فیصلہ مجسم خیر ہے۔ تو جب عطا کرتا ہے تو اپنی عطا کو احسان جتانے سے آلودہ نہیں کرتا، اور جب روک دیتا ہے تو تیرا روک دینا بھی ظلم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہر شکر ادا کرنے والے کی قدر کرتا ہے، جبکہ تو خود ہی شکریہ کا الہام کرتا ہے، اور تو ہر حمد کرنے والے کو بدلہ دیتا ہے، جبکہ تو خود ہی حمد کی تعلیم دیتا ہے۔ تو بندے کے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے جسے رسوا کر سکتا تھا، اور تو اس پر بھی کرم کرتا ہے جس پر کرم کو روک سکتا تھا، جبکہ دونوں ہی رسوائی اور محرومی کے قابل ہوتے ہیں، لیکن تو نے اپنے افعال کی بنیاد اپنے تفضل پر رکھی ہے اور اپنی قدرت کا استعمال صرف درگزر کرنے میں کرتا ہے۔ تو گناہگار کے ساتھ حلم سے پیش آتا ہے، اور جو اپنے نفس پر ظلم کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے مہلت دے دیتا ہے۔ مجرموں کو مہلت دے کر ان کی توبہ کا انتظار کرتا ہے اور ان کے حساب میں جلدی نہیں کرتا تاکہ وہ تیری طرف رجوع کر لیں۔ تیرا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی ہلاک ہونے والا ہلاک ہو یا کوئی بدبخت اس کی نعمتوں میں بدبختی سے کام لے، تو پورے عذر کے بعد اور مسلسل دلائل کے قیام کے بعد ایسا ہو۔ یہ تیرے عفو و درگزر کا کرم ہے اور یہ تیری مہربانی کا احسان ہے کہ تو کریم و حلیم ہے۔ تو ہی وہ ہے جس نے اپنے بندوں کے لیے معافی کا ایک دروازہ کھولا اور اس کا نام توبہ رکھا، اور پھر اس دروازے پر وحی کا ایک رہنما مقرر کر دیا تاکہ لوگ اس سے بہکنے نہ پائیں۔ تیرا نام پاکیزہ ہے اور تو نے خود فرمایا ہے کہ اس کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو۔ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری خطاؤں سے درگزر کرتے اور تمہیں ان باغات میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ روز قیامت اللہ تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، اور ان کے لیے ایک نور قرار دے گا جو ان کے سامنے اور دائنے چل رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ پروردگار ہمارے نور کی تکمیل فرما دے اور ہمیں معاف کر دے کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے پاس کیا عذر رہ جائے گا جو دروازہ کھلنے اور رہنمائی کے قائم ہونے کے بعد بھی گھر میں داخل نہ ہو؟ تو وہ ہے، اے اللہ، تو وہ ہے جس نے اپنے بندوں سے معاملہ کرنے میں اپنے اوپر زیادہ اجر دینے کی ذمہ داری لے لی ہے، اور اے اللہ، تو اس تجارت میں زیادہ فائدہ دینا چاہتا ہے اور انہیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی کامیابی اور اضافے کی سعادت دینا چاہتا ہے۔ تو نے خود ہی اعلان کیا ہے اور تیرا نام بابرکت اور بلند و برتر ہے کہ جو ایک نیکی انجام دے گا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا، اور اگر برائی کرے گا تو صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور تو نے ہی کہا کہ جو اللہ کی راہ میں
اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی مانند ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی تیرا ہی ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید کی بہت سی آیات میں تو نے نیکیوں کے دگنے چوگنے بنا دینے کا وعدہ کیا ہے، اور تو ہی وہ ہے جس نے اپنی قوت غیبی اور ترغیب کے ذریعے ان کی رہنمائی کی ہے، جس میں ان کا فائدہ ہے کہ اگر تو ان سے پوشیدہ رکھتا تو ان کی نگاہیں ان کا ادراک نہیں کر سکتی تھیں، اور ان کے کان سن بھی نہیں سکتے تھے، اور ان کے خیالات وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اور تو نے ہی فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرو۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم نے میرا شکر ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر کفران نعمت کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور تو نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور جو بھی میری عبادت یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے۔ لہٰذا تو نے ہی دعا کو عبادت کا نام دیا ہے اور اس کے ترک کرنے کو تکبر سے تعبیر کیا ہے، بلکہ اس ترک پر جہنم میں منہ کے بل داخل کرنے کی دھمکی بھی دی ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں نے تیرے احسان سے تجھے یاد کیا اور تیرے فضل سے تیرا شکریہ ادا کیا، تیرے حکم سے تجھے پکارا اور تجھ سے مزید لینے کے لیے تیری راہ میں صدقہ دیا، اور اسی میں ان کے لیے تیرے غضب سے نجات اور تیری رضا کی کامیابی ہے۔ اگر کوئی مخلوق کسی مخلوق کو اپنے بارے میں وہ باتیں بتا دیتا جو تو نے بتائی ہیں تو یقیناً اس کی تعریف کی جاتی، تو اب ہمیشہ میری طرف سے تیری حمد ہوتی رہے گی جب تک حمد کا کوئی راستہ ملتا رہے گا، اور جب تک حمد کے لیے کوئی لفظ باقی رہے گا اور معنی رہ جائیں گے جن کی بازگشت حمد کی طرف ہے۔ اے وہ ذات جس نے اپنے فضل و احسان کی بنا پر حمد کا استحقاق پیدا کیا اور بندوں کو اپنے نعمت و کرم سے ڈھانپ لیا، تیری نعمتیں ہمارے بارے میں کس قدر عام ہیں اور تیرے احسانات کس قدر مکمل ہیں، اور تو نے اپنے کرم کو کس قدر ہم سے مخصوص کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے دین کی ہدایت دے دی ہے جسے تو نے پسند کیا ہے، اور اس راستے کی نشاندہی کر دی ہے جسے منتخب کیا ہے، اور وہ راہ حق دکھلا دی ہے جسے آسان بنا دیا ہے، اور اپنی بارگاہ میں قربت کے تمام راستے دکھا دیے اور اپنی کرامت تک پہنچنے کے تمام وسائل بتا دیے ہیں۔ اے اللہ، تو نے ہی اپنے ان منتخب فرائض اور مخصوص واجبات میں سے ایک ماہ رمضان بھی قرار دیا ہے، جسے تمام مہینوں میں خصوصیت عطا فرمائی ہے اور تمام زمانوں اور اوقات میں منتخب قرار دیا ہے، اور سال کے تمام اوقات میں اس امر کے لیے منتخب کیا ہے کہ اس میں قرآن اور نور کو نازل کیا ہے جو 1000 مہینوں والی ہے، اور اسے شب قدر کی جلالت عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر تو نے اس مبارک مہینے کے ذریعے ہمیں تمام امتوں پر مقدم کیا اور اس فضیلت کے ذریعے اقوام پر منتخب قرار دیا، تو ہم نے بھی تیرے حکم سے اس کے دن میں روزہ رکھا اور تیری مدد سے راتوں میں قیام کیا، اور اس قیام و سیام کے ذریعے اس رحمت کا ارادہ کیا جس کی تو نے پیشکش کی اور اسے تیرے ثواب تک پہنچنے کا وسیلہ بنایا، جس ثواب سے تیرا دامن بھرا ہوا ہے اور جسے تو اپنے فضل و کرم سے عطا کرنے میں جواد و کریم ہے۔
تو اس بندے سے قریب تر ہے جو تیرے قرب کا ارادہ کرے۔ اس مہینے نے ہمارے درمیان قابل ستائش دن گزارے اور ہمارے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا، ہمیں عالمین کے بہترین فوائد سے نوازا، اور جب اس کا وقت تمام ہو گیا اور اس کی مدت ختم ہو گئی اور اس کا عدد پورا ہو گیا، لہذا ہم اسے اس طرح رخصت کر رہے ہیں جس طرح اسے رخصت کیا جاتا ہے، جس کا فراق سخت ہو اور اس کی جدائی غمزدہ اور وحشت زدہ بنانے والی ہو، اور جو محفوظ حقوق قابل نگہداشت حرمت اور قابل ادا حق کو لازم قرار دے۔ تو اب ہم یہ آواز دے رہے ہیں کہ اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے اور اے اولیاء الہی کے زمانہ عید، تجھ پر ہمارا سلام ہو تجھ پر اے بہترین اوقات کے ساتھی اور ایام و ساعات میں سے بہترین مہینے، سلام ہو تجھ پر اے وہ ماہ مبارک جس میں آرزویں قریب تر ہو گئیں اور اعمال کے صحیفے منتشر ہو گئے۔